أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعظ اور یاد کرو اس وقت کو قلنا جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا بس ان سب نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے. قال کہا ابلیس نے اسجد کیا میں سجدہ کروں لمن اس کو جسے خلقتا تو نے پیدا کیا طینا مٹی سے. قرآن مجید عظیم الشان وہ عظیم کتاب ہے کہ اشاروں سے بھی بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیتا ہے، لیکن قصہ آدم و ابلیس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. صرف اشاروں کے اندر بھی نہیں، صرف ایک جگہ بھی نہیں، قرآن کے اندر قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا. ان 7 مرتبہ میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں پر قصہ آدم و ابلیس بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے قصہ بیان کرنے کا کہ انسان اپنے آپ کو شیطان سے ہوشیار رکھیں، کہیں وہ ان کو گمراہ کر نہ دے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا، اور سب فرشتوں کو حکم دیا اس کے سامنے سجدہ کرو. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اگرچہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں ہے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو بھی سجدہ کرنے کا شامل تھا، اس لیے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور پھر جس وقت اللہ رب العالمین نے توجہ بھی دلائی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں سمجھا آپ کا حکم صرف فرشتوں کے لیے، ابھی میں کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ آگے سے غلطی کے اوپر دلائل دینے لگا. کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ تو اٹھنے والی ہوتی ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے جانے والی ہوتی ہے. سجدہ نہ کیا، مزید غصے کے اندر آ گیا اور ناکامی کی طرف چلا گیا. اس قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے مزید یہ بات بھی کہی، ذرا دیکھیے تھے کہ یہ جسے کرم تھا، تو نے عزت دی علیہ میرے اوپر، سجدہ کروا کے خلافت ارضی دے کر کے اشرف المخلوقات بنا کر کے. اب اس نے کہا اپنی اصلاح کرنے کے بجائے کہ اگر تو مجھ کو مہلت دے تو میں اس کی نسل کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت دے دی، اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ کہ بے شک تیری اور جس نے تیری پیروی کی انسانوں اور جنوں میں سے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کے اندر جزاء موفورا، تم کو پوری پوری جزا، بھرپور سزا دے دی جائے گی. یہ قصہ ہے آدم و ابلیس. اس کے حوالے سے جس وقت آدمی غور کرتا ہے تو چند باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں. شیطان راندہ درگاہ ہوا ہے، ناکام ہوا ہے. اس کے ابتدائی واقعے کو دیکھتے ہوئے اس کی چند غلطیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو ناکامی سے بچانا ہے تو بالخصوص ان غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس واقعے کے اندر جو پہلی اس کی غلطی ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو کائنات کے اندر جو پہلا گناہ ہوا وہ تکبر کا. اپنے آپ کو کوئی سمجھے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جانے والی، اس کو مٹی سے بنایا کہ مٹی نیچے جانے والی، میں اس سے بہتر انا خیر منہ،
کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تکبر کے۔ حضرت انسان جو شیطانی صفت سے بچنا چاہتا ہے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تکبر سے بچانا چاہیے۔ جس نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، دنیا کے اندر وہ ذلیل ہوا ہے، خوار ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ محتال کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین فخور کو بھی پسند نہیں کرتا۔ محتال اس کو کہتے ہیں جو خود پسند ہوتا ہے، اپنے آپ کو دلی دل میں کچھ سمجھتا ہے، اور فخور وہ ہوتا ہے کہ جو زبان کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کی بڑائیاں بیان کرتا ہے۔ اس واقعے کے اوپر ہم تھوڑا سا اگر غور کرتے ہیں، واقعہ آدم و ابلیس، ہمارے سامنے دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پہلم پہل جو دوسرا گناہ ہوا وہ حسد کا گناہ تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی، اہمیت دی، فضیلت دی، اس کو تسلیم نہ کیا، حسد کا شکار ہو گیا کہ خلافت عزیز اس کو کیوں مل گئی، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ سجدہ کرانے کی عزت اس کو کیوں مل گئی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میرے آگے سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی اس کو تسلیم نہ کیا، حسد کا شکار ہو گیا۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ ناکامی سے بچے تو شیطانی صفت سے اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک جذبے کا نام ہے، جذبہ اندروں کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے، اور وہ احساس، وہ جذبہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اس کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت مجھے ملتی یا نہیں ملتی، کم از کم اس سے چھن جائے، یہ حسد کا جذبہ ہے۔ اس کے بجائے جو جذبہ پسند کیا گیا اسلام کے اندر اس کو رشک کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے۔ وہ جذبہ یہ ہے کہ اللہ یہ نعمت جو تو نے اس کو دی ہے اس کو نصیب کر، اور اللہ اس طرح کی نعمت مجھ کو بھی عطا کر۔ تو نعمت کے لیے دوسرے سے چھیننے کا جذبہ نہیں، بلکہ اس کے لیے دعا ہونی چاہیے، اور تمہیں چاہیے وہ نعمت تو اس کے لیے محنت کرو، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اس واقعے کو جب آدمی دیکھتا ہے تو تیسری بات جو ذہن کے اندر آ جاتی ہے وہ ناحق غصہ کرنا، کہ راندہ درگاہ تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ انسان کی وجہ سے میں ذلیل ہو گیا ہوں۔ حال یہ کہ انسان کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوا، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے، سجدے سے انکار کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ تو جب اللہ نے توجہ بھی دلائی تو غصہ ہو گیا، کہا کہ اس کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، اس کی وجہ سے ذلیل اور ناکام ہوں، اس کے بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور اس کو اپنے جہنم کا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا۔ تو ایک انسان جو شیطانی صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ناکام ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، غصے کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو پی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بندے مومن کو غصہ نہیں چڑھے گا، انسان ہوگا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، ناگوار چیز دیکھے گا اس کو غصہ آئے گا، لیکن بندے مومن غصے کی مقتضیات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ غصہ چڑھتا ہے اور غصہ کہتا ہے بیوی کو طلاق دو، یہ غصے کو پیتا ہے، طلاق نہیں دیتا۔ غصے جس چیز کا غصہ تقاضا کرتا ہے، غصے کے اندر اپنا قدم خلاف شرع کی طرف نہیں لے کر کے جاتا، خوشی میں غمی میں یہ شریعت کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے۔ غصہ کہتا ہے اس کو تھپڑ لگاؤ، تھپڑ نہیں لگاتا، غصے کی مقتضیات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ غصہ چڑھتا ہے، کون سا انسان ہے جس کو غصہ نہیں چڑھتا؟ غصہ تو آدمی کو آتا ہے، اور حق کے لیے غصہ چڑھے، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خلاف تو غصہ آنا چاہیے، وہ ثواب کا کام ہوتا ہے۔ جہاد کے میدان کے اندر کافروں کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے غصہ آنا چاہیے، وہاں ثواب کا کام ہوتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر بندہ مومن لوگوں کے لیے نرم ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، اور کاظمین الغیظ غصے کو اہل ایمان پینے والے ہوتے ہیں۔ قصہ آدم و ابلیس کے اوپر غور کی جائے تو ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کو صحیح کرنے کے لیے پھر دلائل دینا، یہ شیطانی صفت ہے۔ غلطی بھی ہو گئی، پھر توجہ بھی دل لگائی، اس کے اوپر ڈٹ بھی گیا کہ میں نے جو سجدہ نہ کرنے کا کام کیا ٹھیک کیا، میں تو بڑا ہوں، پھر اپنے کام کے لیے دلائل دینا شروع کر دی کہ بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بننا ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ تو ایک انسان جب غلطی کر لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ بھی جاتا ہے تو یہ ناکامی کی طرف جانے والا ہے۔ ایسے انسان کی اصلاح بہت کم ہوتی ہے، اس انسان کی اصلاح ہوتی ہے کہ جس کو احساس ہو جائے غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا، معافی مانگ لے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے کے اوپر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے درخت سے منع کیا تھا،
शैतान ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, धोखाधड़ी के ज़रिए से उनको कायल कर लिया कि बस इस दरख्त को खा लोगे तो हमेशा जन्नत के अंदर रहोगे। उनसे गलती करवा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने मना नहीं किया था। तो एहसास हो गया ओह अल्लाह ने मना किया था, ये तो हमसे कोताही हो गई है। तो एक तरफ शैतानी किरदार है, अड़ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दलाइल देना ना शुरू किया, बल्कि कह दिया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ख़ता हो गई है। आज़ी इख्तियार की, गलती को तस्लीम किया, माफ़ी मांगी। ना सिर्फ ये कि अल्लाह ने माफ़ फरमाया बल्कि दुनिया का पहला पैगम्बर भी अल्लाह ने बना लिया। एक इंसान से गलती हो जाए, मान लेता है, तो मतलब ये है कि इस इंसान की तरक्की होगी, ये आगे चल करके तरक्कियों की मनाजिल को तय करेगा। किस आदम और इब्लीस के ऊपर आदमी गौर करता है तो ये बात भी सामने आती है कि सजदे की बड़ी अहमियत होती है। वो एक सजदा ना करके कितना रांदा दरगाह हुआ। हमें सजदों की कदर करनी चाहिए। नमाज ना पढ़ के कितने सजदे हम ज़ाया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों की बड़ी कदर की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 तरह की नमाज़ें पढ़ी हैं। फ़र्ज़ भी पढ़े हैं, सुन्नत भी पढ़े हैं, नफल भी पढ़े हैं, सलात तस्बीह भी पढ़ी है, तहज्जुद भी पढ़ी है, इशराक भी पढ़े हैं, चाह भी पढ़े हैं, अवाबीन भी पढ़े हैं, सलात इस्तिस्का भी पढ़ी है, सलात खौफ भी पढ़ी है, सलात कसूफ भी पढ़ी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात हाजात भी पढ़ी। 23 किस्म की नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फरमाया लोगों, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज़ें महबूब हैं। एक नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। फरमाया एक नेक ज़ोजा और एक खुशबू। फरमाया लोगों, तुम्हारी दुनिया से ये 3 चीज़ें मुझको महबूब हैं। अतर के बारे में, नेक ज़ोजा के हवाले से और नमाज के हवाले से। और सजदा इंसान की हालात में से वो प्यारी हालत है जो अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब है। जो आदमी सजदे में होता है अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, और सजदा करने से शैतान बड़ा और रुस्वा होता है। सजदा एक इलादा इबादत भी है। जिस तरह आदमी सजदा तिलावत करता है तो महज एक इलादा नमाज से हट करके, और उलमा ने ये बात भी समझाई कि ये भी जायज़ है। इससे भी अल्लाह राज़ी और खुश होता है कि एक आदमी को खुशी को खबर मिल जाती है कि तुम्हारा बेटा हो गया है, वुज़ू है या वुज़ू नहीं है, बस अल्लाह अकबर करके सजदे शुक्र अदा कर सकता है। इससे भी अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह अकबर करे, अपने माथे को ज़मीन के ऊपर टेक दे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला पढ़ ले, फिर अल्लाह अकबर करके उठ जाए। इसको सजदे शुक्र कहा जाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो सजदों को ज़ाया करने वाला ना हो, नमाज़ों को ज़ाया करने वाला ना हो, नमाज का वो एहतमाम करे। किस्से आदम और इब्लीस के ऊपर आदमी गौर करता है तो एक बात ये भी सामने आती है, शैतान के जलील और ख्वार होने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह की नाफरमानी है। इंसान जो नाकामी से बचना चाहता है तो उसको अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने दुश्मन को समझे। शैतान ने नाहक दुश्मनी पाली, हमें लोगों के साथ नाहक दुश्मनी भी नहीं पालनी चाहिए। कोई कहता है मेरा फलां दुश्मन है, फलां दुश्मन है, अल्लाह ने बदला दी, तुम्हारा कोई दुश्मन है, सिर्फ एक दुश्मन है, वो शैतान है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, हर तरफ से आकर के तुम्हें बरगलाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने किसी को दुश्मन बनाना है, समझ तो फत्तखिज़ू अदुव्वा, शैतान को दुश्मन बनाओ, उसको दुश्मन समझो, वो तुम्हें गुज़न पहुँचाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतानी चालों से बचाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत के अंदर भी कामयाब हों। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वैज़ और याद करो उस वक़्त को कुलना जब हमने कहा लिल मलाइकति, फ़रिश्तों से उसजुदू सजदा करो ले आदम, आदम को फसजदू, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला सिवाय इब्लीस, शैतान के। काला, इब्लीस ने कहा असजुदु, क्या मैं सजदा करूँ लिमन, उसको जिसे खलक़ता, तूने पैदा किया, तीना मिट्टी से। काला, शैतान ने कहा अराइता का, ज़रा देखिए तो, हाज़ल्लज़ी, ये जिसे करमता, तूने इज़्ज़त दी, अलैया, मुझ पर, लेकिन लाज़मन, अगर अहरता ने, तूने मुझको मोहलत दी, इला यौमिल क़ियामह, क़ियामत के दिन तक, लअहतनिकन्ना, तो मैं जड़ काट करके रख दूँगा, दुर्रियतु, इसकी नस्ल की, इल्ला कलीला, सिवाय थोड़ों के। काला, फरमाया अल्लाह ने, इज़हब, चला जा, तुझे मोहलत है, फमन, पास जिसने तबअक, तेरी पैरवी की, मिनहुम, इनमें से, फ़इन्न, पास बेशक, जहन्नम, जहन्नम, जज़ाउकुम, तुम्हारी सज़ा होगी, जज़ाअ मग़फ़ूरा, भरपूर सज़ा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, बिरहमतिका या अरहम।